نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک کے رازوں پہ، اسرار پہ، اس کے طلسم پہ، اس کے فوائد پہ، اس کے بینیفٹ پہ، اس کے فضائل پر آپ نے کہا کہ مجھ حقیر کو کہ میں کچھ عرض کر دوں۔ اس کے کم از کم فضائل 70 ہیں۔ 70 کا سمجھتے ہو؟ عربی میں یا اسلامک وربل میں 70 بولا جائے تو اس کا مطلب کثیر ہوتا ہے، انلیمیٹڈ ہوتا ہے، لا تعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70 کا مطلب انگریزی والا 70 نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے۔ دوسری بات ہے کہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک میں جرمینیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دانتوں کو جب صاف کرتے ہیں تو دانت واقعی صاف ہوتے ہیں، اور اس سے اعصاب کو بھی طاقت ہوتی ہے، عضلات کو بھی طاقت ہوتی ہے، غدود کو بھی طاقت ہوتی ہے، اور جنسی معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کا ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتی بھی پھر ان کی 70 بیویاں اور 250 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوتے ہیں۔ حسد تو کیا جا سکتا ہے عربوں سے، لیکن صحیح چیز کا انتخاب کرنے سے ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جناب علی کیلشیم کاربونیٹ والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیتے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی مراوا چونا ہے، کیلشیم کاربونیٹ مراوا چونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ڈیفینیٹلی دل کی آرٹریز بلاک ہوں گی اور شوگر کا مرض ہوگا، وہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم مسواک سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے۔ ہم ماڈرن نہیں ہو گئے، کوئی بھی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی میں جا رہے ہیں تو ہم جاہل ہو گئے۔ اپنے جاہل ہونے کا اظہار کر سکتے ہیں، ماڈرن ہونے کا اظہار کرنا بالکل بیکار بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کا ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسری فائدہ یہ کہ جراثیم کش ہے، وہ آپ کے دانتوں کو جہاں صاف کرتی ہے وہاں مسوڑوں کو بھی ریپیئر واش کرتی ہے، اس کو بھی انفیکشن سے کلیئر کرتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ مسواک کرنے والے کو تھائرائیڈ کا مرض، وہ ہائپر ہو یا ہائپو ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ گلینڈ اور ٹانسلز کے امراض کبھی بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مسواک کی چند باتیں ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ مسواک میں جرمینیم اور زیولائٹ ہوتا ہے۔ جرمینیم اور زیولائٹ اگر کسی بھی چیز میں ہے تو وہ اپنے اطراف کے 6 فٹ تک کے علاقے کو، 6 فٹ تک کے علاقے کی نیگیٹیوٹی کو خارج کر دیتی، دور کر دیتی ہے۔ تجربہ کر لیجئے، اپنی ہر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں، اپنی بائک کے ٹاپے میں، اپنی الماری میں ایک ایک مسواک رکھ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حادثات سے بچا لے گا، اور خدا نہ خواستہ گاڑی کو کچھ لگ گیا آپ کی غفلت کی وجہ سے تو ہڈیوں کو ٹوٹنے سے اللہ بچا لے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے، جینا حرام ہو رہا ہے اور جینا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک مسواک لے لیجئے، اس کے باریک ٹکڑے کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور ٹکڑے کر کے ایک مسواک کو، اس کو 4 گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو چھان لیجئے، تھوڑا سا گڑ یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ سفید چینی جیسی گھٹیا چیز، سفید چینی پوری دنیا میں بولا جاتا ہے ایک زہر ہے، سفید زہر ہے، وائٹ ٹاکسن، ٹھیک ہے، تو زہر ہے، تو سفید چینی کبھی بھی نہیں ملانی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پیور کاسٹک اور بلیچ ہوتا ہے۔ اور شوگر ملوں میں جب ڈمپر جناب علی وہ فیکٹری میں ڈالے جاتے ہیں نا گنے کے، تو اس میں رات کو کتے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتے سمیت اور چلا جاتا ہے ڈمپر میں سارا گنا، ٹھیک ہے، اور کتے کے بچوں سمیت چلا جاتا ہے، اس کی آپ چینی کھا رہے ہوتے ہو ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسی چینی کھانے والے کی نماز دعا تھوڑی قبول ہوگی، حرام کھا رہے ہو نا۔ تو چینی جو ہے وہ نہیں ڈالنی، گڑ ڈال لو، دیسی شکر ڈال لو۔ باقی گڑ اور دیسی شکر والوں کو اللہ ہدایت دے، توفیق دے، ان کا ظلم، ان کی صفاکی ختم کر دے، کہ جتنا اس کے مینوفیکچرنگ چارج چینی بننے میں آتا ہے اتنا گڑ بننے میں تو نہیں آتا، لیکن گڑ بنانے والے گڑ ڈبل ریٹ پہ دیتے ہیں، مہنگے ریٹ پہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ان کی اس صفاکیت کی وجہ سے، گڑ بنانے والوں کے صفاکیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قوم مجبوراً، قوم غریب ہے، حالات خراب ہیں اور پیسے کے معاملے میں کمی ہے، قوم مجبوراً چینی استعمال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا گناہ چینی بنانے والوں کو تو پڑے گا، مگر گڑ بیچنے والوں کو بھی پڑے گا، کیونکہ گڑ بیچنے والوں میں اتنا مینوفیکچرنگ کاسٹ نہیں آتی جتنی چینی میں آتی ہے، اور ان کے گڑ کے پیسے چینی سے ڈبل ہوتے ہیں۔ کمال ہے بھائی صاحب، آپ گڑ چینی سے ریٹ کم پہ کرو، پوری دنیا چینی پر آ جائے، وہ گڑ پر آ جائے گی، اور پھر آپ کے گھر کا کاروبار چلے گا،
اور لوگوں کو چینی سے نجات مل جائے گی، چینی مافیا سے نجات مل جائے گی۔ جو 1975 سے اخبار میں چل آ رہا ہے چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ چینی چور حضرت جی خود ہیں جو اعلان فرما رہے ہیں، وہ خود اسی کے پارٹنر ہیں، ان کے اپنی ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چینی کا بائیکاٹ مسلمان نبی کا امتی اسی وقت کرے گا جب گڑ بنانے والے صفاقی سے توبہ کر لیں اور اپنے گڑ کے ریٹ چینی سے کم کر دیں، تاکہ قوم جو ہے ایک اچھی چیز پر آ جائے، ایک بری چیز سے بچ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ ہو جائے گا آپ کے ہاتھوں، تو سوچو آپ کی انٹری کہاں ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گڑ بنانے والے رحم کرم کا معاملہ کریں اور گڑ کے ریٹ چینی سے نیچے کر دیں، تاکہ چینی دنیا سے غارت ہو جائے اور عوام جو ہے اس کے کاسٹک اور بلیچ سے جو عوام کی ہڈیاں کمزور تباہ برباد ہو رہی ہیں، عوام اس سے محفوظ ہو جائے۔ عوام کون ہے؟ نبی پاک کی امت ہے۔ نبی پاک کی امت پر احسان کر دو، گڑ کے ریٹ چینی سے کم کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ تو عرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسواک کا جہاں اتنے سارے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ٹکڑے کر کے اور اس کو ابال کے 4 گلاس پانی میں، پانی آدھے کا آدھا ہو گیا، چھان کے گڑ یا دیسی شکر ملا کے پی لیا، تو جناب والی سارا بلغمی کیفیت جو پوری باڈی کو تنگ کر رہی ہے، ریزسٹنس ویلیو پیدا کر رہی ہے، سردی زیادہ لگا رہی ہے آپ کو، بلغم ہوگا تو سردی زیادہ لگے گی نا اللہ والو، تو وہ ساری کیفیت کو یہ صاف کر دیتی ہے۔ عام طور پر ایک خوراک بھی کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مسواک کا جو چھلکا ہوتا ہے، جیسے مسواک کا درخت کاٹ دیا، اب نیچے زمین کھودی جاؤ، اس کی بہت بڑی پھیلی ہوئی جڑ نکلے گی، ایک سوزوکی بھر جائے گی ایک ہی جڑ سے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ وہ جڑ نکلے گی، اس کے فوری طور پر اس کے چھلکے چھلوا لو یا چھیل لو، سارا اکیلا بندہ تو نہیں چھیل سکے گا، مزدور لگا کے چھلوا لو، اور اس کو کچل کے اس کا پانی نکلوا لو، پانی نکال کے اس پانی کو دھوپ میں شیشے کے برتنوں میں رکھ کے سکھا دو، پاؤڈر ہو گیا، پیس لو۔ یہ دنیا میں بہترین چیز ہے جو کریٹینائن، بڑے ہوئے کریٹینائن کو غارت کر دیتی ہے۔ ہم یہی دوا X7 سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، X7 سے یہی دوا بنتی ہے۔ کہ مسواک کون سی بات کر رہا ہوں؟ پیلو کی مسواک، جو اندر سے لائٹ آف وائٹ ہوتی ہے اور اوپر سے براؤن کلر کا چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس مسواک کی بات کر رہا ہوں، پیلو مسواک کی، ٹھیک ہے۔ ہر مسواک کے فائدے ہیں وہ صرف دانت کے اور مسوڑے کے اعتبار سے، لیکن پیلو مسواک کا جو چھلکا ہے، یہ اگر کچل کے اس کا پانی نکال کے دھوپ میں سکھا کے پاؤڈر بنا کے کیپسول میں بھر دیتے ہو اور قوم کو کہتے ہو کہ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ایک کیپسول گرم پانی سے لے لو، ٹھیک ہے۔ یہ حالات اور مزاج کے مطابق آپ کچھ اسی مزاج کی 2-4 چیزیں اور بھی ملا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جسے ہم ملاتے ہیں پھر X7 میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کریٹینائن کلیئر ہو جاتا ہے۔ کریٹینائن کلیئر ہوگا تو یورک ایسڈ، یوریا، بلڈ یوریا گرانے پر آپ آؤ گے، وہ گرے گا تو کہیں جا کے بندہ ڈائلیسس سے نکلے گا، اگر یہ چیز نہیں کرو گے تو ڈائلیسس سے نہیں نکل پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ تمام لوگ جن کو رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب بیوی لڑ جھگڑ کے سسرال چلی گئی، میکے چلی گئی، اور وہاں جو خواب میں دیکھا کہ وہاں بیوی جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے دانت نکل گئے ہیں اور بال آگے کی طرف گرے ہوئے، 4 بیلن لے کے آپ کو مارنے چلی آ رہی ہے، یعنی ڈرونے خواب آ رہے ہیں آپ کو بیوی کے متعلق یا کسی کے بھی متعلق، ہو سکتا ہے پڑوسن بھی آپ کی کٹ لگا دے، آپ کی کچھ حرکتیں خراب ہو تو ایسی تمام صورت میں جب ڈرونے خواب آ رہے ہوں تو اس میں ایک مسواک پہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے تکیے کے نیچے رکھ دو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جناب ڈرونے خواب آنے بند ہو جائیں گے، پکی بات ہے۔ تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن طب اور حکمت کے اعتبار سے جتنے ہمارے یہاں زیادہ یوز ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔